الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی معزز محترم معظم سامعین کرام، دسمبر کا مہینہ ہے. دسمبر کے آخری عشرہ کے اندر بنی اسرائیل کے سلسلہ نبوت کے آخری نبی حضرت سیدنا مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا یوم پیدائش دنیائے عیسائیت میں منایا جاتا ہے. اس دن کو کرسمس ڈے کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اور مس یہ ماس کے لفظ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مجمع کرنا، اکٹھا ہونا، جمع ہونا. اور اس کا اصطلاحی مفہوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد منانا ہے. ایک عرصے سے دنیائے عیسائیت میں کرسمس ڈے منانے کا تہوار چلا آ رہا ہے. گزشتہ کچھ عرصہ جب ہمارے اسلامی ممالک کے اندر عیسائیت کا غلبہ ہوا، ہم نے بیرونی تہذیبوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا. مسلمان حکومتیں احساس کمتری کا شکار ہوئیں تو ان کے اندر لبرلزم کے نام سے ایک چیز نے پرورش پائی ہے، جس کا اگر اسلامی شریعت کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ رواداری مساوات کے ساتھ ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ بہت بہترین مفہوم ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت لبرلزم یا لبرل طبقہ گفتگو کرتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ رواداری اور مساوات کے حوالے سے کوئی گفتگو کرے، ان کا سارا نظریہ اسلامی بنیادی عقائد کے اوپر ضرب لگانے سے اور اسلامی مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزی کرنے سے ان کو تشفی ہوتی ہے. اس لیے عام طور پر ہمارے ممبروں پر ان کو اچھے نام سے یاد نہیں کیا جاتا. ہم ان کو یہ درس دیتے ہیں کہ اگر آپ لبرلزم کا نام لیتے ہیں تو اس کے اندر مسلمان یا اسلام بھی ایک ایسا مذہب اور ایسے مذہب کو ماننے والے ہیں
جو آپ کی رواداری اور مساوات کو تسلیم کریں گے، لیکن اگر آپ کا نشانہ صرف مسلمان ہوں اور آپ صرف مسلمانوں کو اور اسلامی عقائد کو نقصان پہنچانے کے لیے گفتگو کریں تو آپ کا طرز عمل ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ تو یہ لبرل طبقہ جو ہے یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے عیسائیوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کرسمس ڈے کی، ہندوؤں کو کوئی تہوار آتا ہے تو ہندوؤں کو مبارک دے دی جاتی ہے کہ ہم آپ کو دیوالی کی اور ہولی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان کیا ہمارے لیے ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کا ایک مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی قوم کے وہ تہوار جو اپنے پیچھے مذہبی عقائد اور نظریات کو رکھتے ہوں، اگر ان تہواروں پر مبارکباد پیش کی جائے گی تو گویا کہ آپ ان تہواروں کے پیچھے چھپے ہوئے جو عقائد ہیں ان عقائد کو تقویت پہنچا رہے ہیں، در پردہ ان کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی صورت یہ جائز نہیں ہے کہ کسی عیسائی کو 25 دسمبر والے دن کرسمس ڈے کی مبارک دی جائے، یا اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی مارکیٹوں میں کرسمس ٹری کے نام سے ایک مصنوعی پودا لگایا جائے اور اس کے اوپر روشنیاں جگمگائی جائیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ تو جب یہ مسئلہ لبرل طبقے کو بتایا جاتا ہے یا دین بیدار طبقے کو بتایا جاتا ہے تو وہ بڑی سہولت سے کہہ دیتے ہیں کہ اسلام اتنی سختی نہیں کرتا، اسلام سب کے ساتھ مساوات اور رواداری کا مذہب ہے، تو لہٰذا اس میں حرج ہی کیا ہے کہ ہم ان کو مبارکباد پیش کر لیں، ان کے خوشی کے مواقع میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی آپ کو ملے اور اس کے ساتھ آپ کا ایسا پڑوس کا تعلق ہے یا تجارتی مراسم میں اس کے ساتھ، یا اس کے ساتھ آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، تو آپ اس کو خیر و سلامتی کی دعا دے دیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے خیر و سلامتی کا باعث بنا دے سارے احوال کو۔ تو اس میں اس کے لیے ہدایت کی دعا بھی شامل ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہیں خیر و سلامتی ہو جائے دنیا و آخرت کی۔ تو اس حد تک دعا دینا تو جائز ہے، البتہ یہ کہنا کہ تمہیں کرسمس ڈے کی مبارک ہو یا تمہیں دیوالی کی یا ہولی کی مبارک ہو، اس کو مسلم علماء کرام نے جائز قرار نہیں دیا۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیائے عیسائیت کے اندر 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا نظریہ جو موجودہ عیسائی ہیں، پہلے میں تمہید کے طور پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ادیان ہیں، ان کی بنیاد ایک ہی دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ وہ آدم علیہ السلام اگر شریعت لاتے ہیں وہ بھی اسلام ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کوئی شریعت لاتے ہیں وہ بھی اسلام ہے، وہ اگر موسیٰ علیہ السلام کوئی شریعت لاتے ہیں وہ بھی اسلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت بھی اسلام ہے۔ لیکن ہم عیسائیت اس وقت بولتے ہیں جس وقت 100-150 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد یہاں پر سینٹ پال کے نام سے ایک یہودی نے عیسائی یعنی اسلام کے اوپر نقب لگائی اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف عیسائیت کے اندر نئی تعلیمات پیدا کی، تو اس وقت سے ہم لفظ عیسائیت استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عیسائیت کے لیے بھی لفظ اسلام ہی بولا جانا مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ سارے انبیاء کا دین ایک ہی ہے، اصولی تعلیمات سب کی ایک ہی ہے۔ ہاں ان کے اندر جزوی مسائل کا اختلاف ہو سکتا ہے کسی نبی کے ہاں 5 نمازیں ہیں، کسی کے ہاں 3 نمازیں ہوں، کسی کے ہاں 8 نمازیں ہوئی ہوں، لیکن توحید، رسالت، آخرت،
فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان، یہ ایسی اصولی تعلیمات ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اتفاقی تعلیمات ہیں، جس کو ہم دین اسلام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب نیچے ذیلی احکامات عبادات کی بات آتی ہے تو ہم اس کو شریعت کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یہ شریعت عیسوی ہے، یہ شریعت موسوی ہے، یہ شریعت محمدی ہے علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ تو اس کے بعد میں عرض کرتا جاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تقریباً 150 سال کے بعد سینٹ پال نام کا ایک یہودی تھا، جس نے یہ محسوس کیا کہ ہم عیسائیت کو اور اسلام کو اب نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو کوئی ایسی سبیل پیدا کی جائے کہ ہم مسلمانوں کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان کے اصل دین سے ہٹا دیں۔ تو سینٹ پال کے نام سے ایک یہودی نے مسلمان بن کر، عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار بن کر، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر وہ عیسائیت کے اندر داخل ہوا اور عیسائیت کے اندر اپنے آپ کو بڑا مذہبی رہنما بنوایا۔ اس نے عبادات کی، اس نے مجاہدات کیے، لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا، لوگوں کو تقویٰ اور پارسائی کی دعوت دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کی حیثیت دنیا عیسائیت کے اندر جب مسلمہ ہو گئی تو اس وقت پھر اس نے نقب لگانے کی کوشش کی اور اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب بھی رہا۔ اور وہ نقب اس نے یہ لگائی ہے کہ تم عیسائی لوگ جس نبی کو مانتے ہو اس نبی کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ ہے جو تم مانتے ہو۔ یہاں سے اس نے جو عقیدت تھی نبی کے ساتھ، جو عیسائیوں کی محبت تھی، اس محبت کو غلط استعمال کرنا شروع کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل مقام و مرتبہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو ملا ہوا تھا، وہ مقام و مرتبہ بڑھا کر ان کو خدائی کے درجہ پر لے گیا اور ایک نیا عقیدہ جس کو عقیدہ تثلیث کے نام سے آج کل ذکر کیا جاتا ہے، وہ نیا عقیدہ ایجاد کیا اور یہ تصور عیسائیت کے اندر داخل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے انسانوں کی طرح نعوذ باللہ ایک جسم اور روح کے اوپر مبنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر منتقل کر دیا ہے، لہٰذا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خدا ہیں اور خدا کے بیٹے ہیں، اور روح القدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح ان کے اندر سرایت کر چکی ہے، اور خدا تعالیٰ وہ احکم الحاکمین ہے جو حکومت اور دنیا کے اوپر اقتدار کو چلا رہا ہے۔ تو لہٰذا اب ہمارا جو خدا ہے اگرچہ ایک ہے لیکن یہ ایک 3 خداؤں پر مشتمل خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور روح القدس اس کی روح اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بیٹے ہیں، یہ 3 خداؤں پر مشتمل خدائی کا ایک مجموعہ ہے۔ اگرچہ کسی عیسائی سے جب سوال کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے الہامی دین ہیں، یہودیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، اسلام بھی ہے، یہودیت بھی کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اسلام بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے، تم نے درمیان میں شرک کو جاری کر دیا ہے اور 3 خداؤں کے قائل بن گئے ہو، تو وہ بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ ہم کبھی بھی شرک کے قائل نہیں ہو سکتے، ہم الہامی دین کے ماننے والے ہیں، ہم دین ابراہیمی کی تسلسل کے اندر آنے والے ایک نبی کو ماننے والے ہیں، لہذا ہمارے نزدیک بھی خدا ایک ہی ہے، لیکن اس خدا کے 3 اجزاء ہیں، اس کا ایک جز جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر بیٹھا رب تعالیٰ ہے، اور پھر اس کی روح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر سرایت کی ہے، دوسرا جز ہے، اور تیسرا جز حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ ایسا ایک مشکل عقیدہ گھڑ کے اس نے دنیا عیسائیت کے اندر داخل کیا، عقیدہ تثلیث کے نام سے، جو 3 اقانیم پر مشتمل تھا۔ اس عقیدے کی تشریح کرنے کی وجہ سے دنیا عیسائیت کے اندر 20 فرقے پیدا ہوئے، کیونکہ اس کی تشریح کے اندر ان کے اندر اتفاق پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ جو اقانیم ثلاثہ ہیں، یعنی خدا کے جو 3 اجزاء ہیں، ان میں ایک خدا تعالیٰ ہے، ایک سیدہ مریم علیہ السلام ہے، ایک کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرا فرقہ اٹھتا وہ کہتا نہیں، خدا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، روح القدس سے اللہ تعالیٰ کی روح ہے،
اور تیسرا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے خدا ہیں، خدا کا تیسرا جز ہے۔ ایک فرقہ اور اٹھتا وہ حضرت مریم علیہ السلام کو شامل کرتا، اور ایک فرقہ اور اٹھتا وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بیچ کے اندر شامل کر لیتا۔ تو یہ عقیدہ تثلیث کی تشریح کرنے کے دوران ہی عیسائیوں کے اندر فرقہ بازی ہوتی چلی گئی، اور یہ جو سینٹ پال نے جو بیج بویا تھا، جس مقصد کے تحت بویا تھا، وہ اپنے اس مقصد میں بڑی حد تک کامیاب ہو گیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 150-200 سال کے اندر یہ سارا کام ہو چکا تھا۔ جس وقت تیسری صدی ہوئی، تقریباً 350 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے ہو گئے، تو اس وقت بڑا ایک انقلاب آیا، اور اس انقلاب کے اندر یہ ہوا کہ روم کی جو سلطنت تھی، جو اس وقت دنیا کے اندر سپر پاور تصور کی جاتی تھی، اس کا جو رہنما تھا، یہ مرکزی اقتدار جس کے پاس تھا، وہ بندہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے ریاست کے اندر عیسائیت کا نعرہ لگا دیا کہ آئندہ سے جو ہماری ریاست ہے اس کا مذہب جو ہے یہ عیسائیت ہوگا۔ تو اس سے پہلے جو یہ روم والے لوگ تھے، یہ سورج کی پوجا کرتے تھے اور سورج کو دیوتا قرار دیتے تھے۔ تو یہ جو 25 دسمبر کا دن ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ 22 دسمبر تک جو ہے وہ دن چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر 22 دسمبر کے بعد 25 دسمبر سے یہ واپس لوٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہ دورانیہ اور دن کا سلسلہ جو ہے یہ دوبارہ سے بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ جس وقت سورج کی واپسی ہوتی تھی، تو اس واپسی کے اوپر ایک جشن منایا کرتے تھے سورج دیوتا کے نام سے۔ تو جس وقت روم کے لوگ عیسائی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو ہم سورج دیوتا کے نام سے تہوار مناتے تھے، اب ہم عیسائی ہو گئے ہیں، تو اب ہم یہ ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ایک دن منانا شروع کر دیتے ہیں، جس کو ہم کرسمس ڈے یا میلاد نبی کے نام سے مشہور کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد اس دن منائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم ذکر خیر کریں گے، ان کی سیرت کو بیان کریں گے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ جو سورج دیوتا کی پوجا اور اس تہوار کو منانے کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو جائے۔ تو اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے نہ ہی اناجیل اربع کے اندر کوئی ذکر ملتا ہے، نہ قدیم تاریخوں کے اندر کوئی ذکر ملتا ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مسلمہ تاریخی جو ذرائع ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی تعویل یا کوئی تعلیم نہیں ملتی کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ تو یہ بالکل غلط ایک تصور ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی حکمت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش بھی لوگوں سے چھپا دیا، اور خود نبی پاک علیہ السلام کا یوم پیدائش میں نے آپ کو کئی مرتبہ اس بات سے حوالہ دے کر بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کا یوم پیدائش بھی مسلمہ طریقے سے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی تاریخ ہے۔ مختلف اقوال ہیں، کبھی 12 ربیع الاول کا ذکر آتا ہے، کبھی 9 ربیع الاول کا ذکر آتا ہے، کبھی 8 ربیع الاول کا ذکر آتا ہے، تاکہ 10 محرم الحرام کا ایک تذکرہ بھی ملتا ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے حوالے سے بھی کوئی مسلمہ تاریخی واقعہ ہمیں نہیں ملتا جس سے معلوم ہو سکے کہ آپ کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے۔ صرف سورج دیوتا کی وہ جو تہوار تھا اس کو عیسائیت کے اندر مبدل کرنے کے لیے یہ تہوار شروع کیا ہے کرسمس ڈے کے حوالے سے۔ تو اب ان کا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجے اور ان کے اوپر اپنی روح کو نافذ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنی روح ان کی طرف منتقل کی، اور خدا نے اس دن بیٹے کو جنا ہے، لہٰذا ہم اس دن کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ تو لہٰذا اب خود آپ اس بات کو سمجھ لیں جو ابتدا میں نے عرض کی تھی کہ کسی عیسائی کو یا مسلمانوں کا آپس میں کرسمس ڈے کی مبارک پڑھنا یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے، جبکہ وہ اس دن کے حوالے سے یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اس دن نعوذ باللہ خدا نے بیٹا جگہ ہے۔ ہمیں قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور عقیدہ تثلیث کے حوالے سے واضح تعلیمات ارشاد فرما دی ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری کوئی احتیاج نہیں ہے، لیکن یاد رکھو تم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو۔ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر ہی کامیاب ہونا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ قل هو اللہ احد، لہٰذا تم سارے کے سارے مل کر یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اور ایسا یکتا ہے کہ جس کی یکتائی کے اندر کسی قسم کی کوئی تقسیم، کوئی تجزی، کوئی اجزاء کا ماننا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ لم یلد، اس نے کسی بچے کو نہیں جنا،
اولاد کا پیدا ہونا یہ مخلوق کی نشانی ہے، یہ کمزور ہونے کی نشانی ہے، یہ بزدل بن جانے کی نشانی ہے، یہ ناقص ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے، وہ کمزور نہیں ہے، لہذا لم یلد، اس نے کسی اولاد کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ اس کے لیے کسی باپ کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص انسان ہے، اس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی انسان ہوتی ہے، نعوذ باللہ اگر خدا تعالیٰ کے لیے اولاد کو مانا جائے گا تو لازم ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی جنس میں سے ہو۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ رب مانیں گے، نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی اولاد کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اولاد کو بھی خدا ماننا پڑے گا، تو یہ شرک کا بیج بویا جاتا ہے جس کی اسلام سختی سے تردید کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں باشگاف الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ وجیہاً فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر تھے، وہ بڑے آبرو والے تھے، بڑے عزت والے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں تھے۔ ان کو تو کسی قسم کا عار محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مانے۔ تم کس طریقے سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بحیثیت بیٹا، بحیثیت ولدیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاتے ہو؟ یہ شرک ہے۔ الہامی مذاہب کے اندر اس کی کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی حیثیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جب عیسائیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نظریات اور تصورات کو پیش کرتے ہو، یہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توحید کے اوپر مبنی ہے۔ ساری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے، تم نے انہی کے نام پر عقیدہ تثلیث کو مانا اور تین خداؤں کے قائل ہو بن کر بیٹھ گئے ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی لوگوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم کیا، لیکن تم اس تعلیم کو بھول کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے شرک کے مرتکب ہو گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو خصوصی حیثیت عطا فرمائی تھی، اناجیل اربعہ کے اندر جا کر پڑھیں، ایسے اعتراضات، ایسی توہمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بیان کی ہے کہ انسان پڑھ کر شرما جاتا ہے۔ یہ کون پڑھتا ہے؟ دنیا عیسائیت ان کو پڑھتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے وہاں پر گفتگو لکھی ہوئی ہے کہ یوسف نجار نامی ایک شخص تھا جو ان کا منگیتر تھا، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ عیسائیت کے اندر نکاح سے پہلے کسی خاوند بیوی کا ملنا جائز تصور نہیں کیا جاتا تھا، یہ نکاح سے پہلے آپس میں مل گئے تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نعوذ باللہ۔ قرآن کریم کہتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی گفتگو، لم یمسسنی بشر، مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے، ولم اک بغیہ، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام تک جتنی تاریخی روایات تھی وہ ساری مسخ ہو چکی تھی، جتنی الہامی کتابیں تھیں ساری کی ساری مسخ ہو چکی تھی، اور جو لوگ عیسائی تعلیمات بیان کرتے تھے ان کے بیانات کے اندر بھی تحریفات شامل ہو چکی تھی۔ صحیح اور خالص الہامی تعلیمات دنیا کے اوپر موجود نہیں تھی کہ وہاں سے نبی علیہ السلام حاصل کر کے بیان کرنا شروع کر دیتے۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 600 سال کے بعد رسول کریم علیہ السلام جس وقت بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے، بغیر خاوند کے بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ رسول کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا اور قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل تھی جس کو دنیا عیسائیت کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ جس وقت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں نجاشی عیسائی تھا، لوگ وہاں پر راہب عیسائیوں کی حکومت تھی، تو یہاں مشرکین مکہ نے جس وقت یہ دیکھا کہ مسلمان وہاں پر پناہ گزین ہو گئے ہیں، بڑی راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہاں نجاشی کو بہکانے کے لیے اور برگلانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف یہاں سے ایک قریش کا وفد گیا، اور انہوں نے وہاں پر آپس میں مشورہ کر کے یہ بات نجاشی تک پہنچائی کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مسلمانوں کو بلا کے پوچھو کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ جس وقت مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورے سے یہی بات طے پائی کہ جو سوال ہم سے وہ کرے گا اس کا ہم بے عینی ہی وہی جواب دیں گے جو رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اگر اس کے اوپر نجاشی ہم سے ناراض بھی ہو جاتا ہے تو اس ناراضگی کے بعد ہمیں کوئی سزا بھی دیتا ہے تو ہمیں اس سزا کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن حق بات سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔
نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وہ خدا نہیں ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، اور اپنی ماں کی پاک بازی کو انہوں نے پنگوڑے کے اندر بچپنے کے عالم میں جب کوئی بچہ بولتا نہیں ہے انہوں نے گفتگو کر کے پنگوڑے کے اندر سے ان تعلیمات کو بیان فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں پاک باز خاتون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتاب عنایت فرمائے گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتا. یہ وہ تعلیمات نجاشی کے سامنے پیش کی گئی. تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہارے پاس تمہارے نبی کی کوئی اور تعلیمات موجود ہیں؟ تو انہوں نے سورہ مریم پڑھ کر سنانا شروع کی. جو حضرت جعفر طیار سورہ مریم پڑھتے چلے جاتے ہیں نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ راہب جو مسلمانوں کی پہلی بات سے ناراض ہو گئے تھے، انہوں نے جس وقت سورہ مریم کی تلاوت سننا شروع کی ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہونا شروع کیے. اپنے پرانے صحیفے انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، وہ صحیفے آنسوؤں سے تر ہو گئے. نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہنے لگا اللہ کی قسم جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف تم نے بیان کی ہے کس تنکے کے برابر بھی اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہے، تم نے بالکل برحق بات کی ہے. اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے ہیں ہم ان کو ان کا مقام دیتے ہیں. انبیاء کرام کے اندر کسی قسم کی تفریق ہم نہیں کرتے کہ ہم اس نبی کو مانیں گے اس نبی کو نہیں مانیں گے، لیکن نبی کی جو شان ہے اس شان کے مطابق ہم اس نبی کو مانیں گے. سینٹ پال کا لایا ہوا مذہب عیسائیت جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا ہے، اللہ کا شریک قرار دیا گیا ہے، ہم اس کا رد کرتے ہیں، ہم اس کو باطل سمجھتے ہیں، ہم اس کو جھوٹ کا پلندہ سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر پورا یقین رکھتے ہیں، اور کبھی بھی ہم اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کریں گے. جیسے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا اور انبیاء کی ایسی تعریف اور توصیف بیان نہ کرنا جس سے معلوم ہو کہ تمہارے انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہیں، کیونکہ یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. انبیاء کے ساتھ ایک عقیدت ہوتی ہے لوگوں کی، انبیاء کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے لوگوں کی. جس وقت کوئی ایسی تعلیمات جو شرک کے اوپر مبنی ہو انبیاء کے حوالے سے بیان کر دی جائے لوگ اس کے اوپر جستجو کم کرتے ہیں. جیسے کہ دنیا عیسائیت نے سینٹ پال کی لائی ہوئی تعلیمات کے اوپر ذرا تجسس نہیں کیا اور آنکھیں بند کر دی، کیونکہ ان کی نبی کی تعظیم تھی، نبی کی تکریم تھی، اس کو ماننا شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سارا مذہب اسلام جو اس وقت عیسائیت کے نام سے موسوم تھا وہ سارا مذہب جو ہے وہ خدشار کا شکار ہو گیا، اور اصل لائے ہوا الہامی دین لوگ اس کو بلا کر بیٹھ گئے ہیں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو ٹھیٹ اور مستند اسلامی تعلیمات ہیں ان کا مطالعہ کرتے رہیں، ان کو پڑھتے رہیں، ان کو سنتے رہیں. اور یہ لبرل طبقے کی طرف سے جو باتیں کی جاتی ہیں کہ اسلام ہمیں وسعت نظری کی دعوت دیتا ہے، اسلام ہمیں رواداری کا درس دیتا ہے، لہذا عیسائیوں کے ساتھ ان کے مراسم کے اندر ہم شریک ہو گئے، ان کے تہواروں کے اندر ہم اگر شریک ہو گئے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو یاد رکھیں ایسے تہوار جیسے عالمی اولمپکس گیمز ہوتی ہیں ان کے اندر اگر مسلمان شریک ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مذہبی نظریہ نہیں ہے. لیکن کرسمس ڈے منانا یا ایسا تہوار منانا جو مذہبی نقطہ نظر سے اپنے پیچھے شرک کی بنیادیں رکھتا ہو مسلمانوں کے لیے کسی صورت جائز نہیں ہے. ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم قائد اعظم کا دن تو مناتے ہو لیکن کسی نبی کے میلاد منانے کے بارے میں تم سے بات کی جائے تو تم اس وقت انکاری ہو جاتے ہو. کرسمس ڈے کی مبارک دینے کا کہا جائے تو تم انکاری ہو جاتے ہو. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ قائد اعظم کا دن منانا یہ کتنا ثواب رکھتا ہے. ہم اس کو کوئی مذہبی تہوار نہیں کہتے، ہم اس کے اوپر یہ بیان نہیں کرتے کہ یہ نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے، یہ عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت ہے. جس وقت آپ کسی غیر شرعی رسم کو عبادت بنا کر پیش کرتے ہیں وہ بدعت بن جاتا ہے. اس سے ہم منع کرتے ہیں. قائد اعظم کا دن منانا کوئی منائے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ منائے پھر بھی ٹھیک ہے، اور نہ منانے والوں کو کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگایا جاتا. تو اس لیے یہ ہمارا ایک ملکی سطح کا تہوار ہے. لیکن اس کو اگر کوئی مذہبی تہوار کہنا شروع کر دے، کل کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ قائد اعظم کا تہوار منانے سے اتنی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں تو یہی تہوار جو ہے بدعت بن کے ناجائز اور حرام بن جائے گا.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کی فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.